رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت، شفیع امت، مالک جنت، سراپا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان کا مفہوم ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا یہ درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ہمارا جو مدنی چینل کا سلسلہ ہے احکام تجارت، جو ٹریڈ کو، کامرس کو، بزنس کو، آپ کی بزنس ڈیلز کو، کمرشل ٹرانزیکشنز کو بہت ایکسٹینسولی کور کرتا ہے۔ الحمدللہ شریعہ گائیڈنس، شرعی رہنمائی کا جہاں پہ سلسلہ ہوتا ہے، آپ مختلف اپنی ڈیلز کے بارے میں کوئریز مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور مفتی صاحب شریعت مطہرہ کی روشنی میں اس کے جوابات ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ یہ اس کی ایک اور ایپیسوڈ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ڈفرینٹ کیا ہے، اسپیشلٹی کیا ہے آج کے سلسلے کی، آواز سن کر آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا۔ کچھ ڈیٹیلز میں بھی عرض کیے دیتا ہوں۔ الحمدللہ آڈینس تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں جو یہاں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے یہاں موجود ہیں۔ خاص بات اور مزید یہ ہے کہ یہ سلسلہ الحمدللہ ہم حیدرآباد کی ٹاور مارکیٹ ہے، اناج مارکیٹ ہے، اس کے جھرمٹ میں، اس کے قرب میں رہ کر یہ کر رہے ہیں، اور تاجر اسلامی بھائی، تجارت سے تعلق رکھنے والے، بزنس مین اور ٹریڈنگ سے تعلق رکھنے والے مختلف اسلامی بھائی الحمدللہ یہاں پر موجود ہیں۔ اور انشاءاللہ یہاں عموماً جنرلی ایسا ہوتا ہے کہ سلسلوں میں ون وے کمیونیکیشن ہوتا ہے، آپ لوگ شامل ہوتے ہیں سلسلوں میں، فونز کرتے ہیں، کالز کرتے ہیں، ای میل پر بھی آپ ہمیں تاثرات دیتے ہیں، لیکن آج ایکسٹینسولی انشاءاللہ ٹو وے کمیونیکیشن ہوگا، اور جو یہاں آڈینس موجود ہیں، اسلامی بھائی موجود ہیں، یہ اپنی سوالات ہاتھوں ہاتھ مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی عز و جل مفتی صاحب شریعت مطہرہ کی روشنی میں ان کے جوابات عطا فرمائیں گے۔ تو دیکھتے ہیں کہ پریکٹیکلی جو ہمارا ٹریڈنگ سیکٹر ہے اور یہ جو اسلامی بھائی انوالو ہیں پریکٹیکلی اس ایکٹیویٹی میں، کمرشل ایکٹیویٹی میں، یہ کس قسم کے سوالات مفتی صاحب کی خدمت میں بھیجتے ہیں اور مفتی صاحب کیا جوابات عطا فرمائیں گے۔ اٹس گوئنگ ٹو بی اے ویری انٹرسٹنگ انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ اہلاً و مرحبا، ماشاءاللہ۔ بول تو میں بہت گیا ہوں، اگر آپ اجازت دے دیں تو سوال بھی پہلے میں ہی کر ڈالوں۔ جی ماشاءاللہ تعالی۔ الحمدللہ مدنی چینل پر تو ہمارا تفتیشی مراحل ہوتے ہیں، کال چلنے سے پہلے مفتشین کی نظروں سے گزرتی ہے اور پھر شامل ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ شریعت مطہرہ کی روشنی میں کچھ سوال کرنے کے بھی آداب ہوں گے، انداز ہوں گے۔ تو پہلے اگر آپ اسی پہ ہماری تربیت فرما دیں، مدنی پھول عطا فرما دیں کہ کوشچن کرنے کا جو ہے وہ انداز کیا ہونا چاہیے، کن آداب کو پیش نظر رکھنا چاہیے، تو پھر اس کے بعد میں ایک سوال اور کرنے کی نیت ہے، اور پھر انشاءاللہ تعالی ہم اپنے اسلامی بھائیوں کو بھی شامل کریں گے، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ۔ لبیک۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم الحمدللہ عز و جل
یہاں سیکھنے اور سکھانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ الحمدللہ۔ یہ دعوت اسلامی کی بہاریں ہیں، دعوت اسلامی کے ماحول کی برکتیں ہیں ماشاءاللہ۔ کہ گاہے بگاہے ہمیں علم دین سکھانے کے مواقع فراہم کیے جاتے ہیں، مدنی قافلے کے ذریعے، اجتماعات کے ذریعے، ماشاءاللہ۔ تربیتی اجتماعات کے ذریعے، فرض علوم کورسز کے ذریعے ماشاءاللہ۔ ہر مسلمان پر علم دین حاصل کرنا فرض ہے۔ ماشاءاللہ۔ اب اس بات کی تشریح کیا ہے کہ کون سا علم حاصل کرنا فرض ہے؟ جی جی، علوم تو بہت سارے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ علم حاصل کرنا فرض ہے کہ جن معاملات سے انسان کا تعلق ہے۔ تعلق ہے، جی، مثال کے طور پر میں کسان ہوں، ٹھیک ہے۔ اب مجھ پر اپنے کاموں سے متعلق علم حاصل کرنا فرض ہے کہ فصل کے حوالے سے عشر کے کیا احکام ہوں گے، صحیح ہے۔ مجھے فصل جا کے بیچنی ہے، اس کی کیا احکام ہوں گے۔ ایک شخص ملازمت کرتا ہے، ٹھیک، اس پر لازم ہے کہ وہ جانے، ایک دنیاوی طور پر بھی اگر کسی شخص کا تبادلہ ہوتا ہے تو وہ جا کر لوگوں سے پوچھتا ہے کہ وہاں کا ماحول کیسا ہے، ایگزیکٹلی، کیا اصول و ضوابط ہیں، کیا صحیح ہے، طور طریقے ہیں وہاں پر۔ صحیح ہے۔ اور خاص طور پر جو لوگ امتحان دیتے ہیں، CSS کا امتحان ہو، کمیشن کا امتحان ہو، کسی بھی لیول پر دنیاوی اداروں میں صحیح ہے، جو IQ ٹیسٹ ہوتے ہیں تیاری کی جاتی ہے، صحیح ہے، پھر ایک پروفیشنل ٹیسٹ ہوتے ہیں اس کی تیاری کی تیاری جاتی کی ہے۔ جاتی، بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ تو اسی طریقے سے انسان جس بھی کام سے وابستہ ہو، صحیح ہے، کام صرف تجارت کو نہیں کہتے، نماز ٹھیک ہے۔ پڑھنا بھی ایک کام ہے، روزہ رکھنا بھی ایک کام ہے، والدین کی اطاعت کرنا بھی ایک کام ہے، بچوں کی پرورش کرنا بھی ایک کام ہے۔ انسان جس بھی کام سے وابستہ ہے، ٹھیک، شریعت کا اس میں دائرہ کیا ہے، اوکے، ریڈ بارڈر کیا ہے ٹھیک، کہ کہاں ہم تجاوز کر جائیں گے اور کہاں تجاوز نہیں کریں گے، صحیح، صحیح، یہ معلومات جاننا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ٹھیک ہے، آج ہم جو اس حیدرآباد کی مارکیٹ میں بیٹھے ہیں جمع ہو کر، جی جی، بطور خاص تجارت کے تعلق سے بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، تو سوالات کسی بھی فورم پر کیے جائیں جی جی، تو اصل مقصود ہے سیکھنا اور سکھانا، یہ ایک علمی حلقہ ہے۔ اب اس میں 3-4 چیزوں کا خیال رکھا جائے۔ جی جی، اول تو یہ کہ سوال کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ سوال کا مقصد ہوتا ہے اصلاح۔ محض معلومات سوال کا مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس نہ جانے کتنے فون آتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا؟ اچھا، فرعون کا انتقال کون سے سال میں ہوا تھا؟ ٹھیک، یہ تاریخی سوال ہے۔ صحیح ہے، ان سوالات کا حلال و حرام سے تعلق نہیں ہے، کیٹیگری ہے۔ ایک آدمی بھوک سے مر رہا ہے، صحیح ہے، تو آپ اس سے یہ تو نہیں پوچھیں گے بھائی آج کل موسم کا کیا حال ہے، کیسا موسم ہے، ٹمپریچر کم ہے زیادہ ہے۔ اس سے پوچھیں گے آپ کھانے میں کیا کھائیں گے، ٹھیک ہے، کون سی چیز ایسی ہے جو آپ کو نقصان دے سکتی ہے، الرجی ہو سکتی ہے، آپ کو کیا پسند ہے میں لے کر آؤں آپ کے لیے۔ ٹھیک ہے، ایگزیکٹلی، اسی طریقے سے سب سے پہلا وہ سوال ہو کہ جو آپ کو حرام سے بچا سکے۔ آپ کے ذہن میں کنفیوژن ہے کہ یہ کام جو ہماری مارکیٹ میں ہو رہا ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے، ٹھیک، آپ ڈاؤٹ میں ہیں، آپ کو پتہ نہیں چل رہا، یا آپ نے سنا ہے کنفرمیشن نہیں ہے، صحیح ہے، تو آپ پوچھیے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کام غلط ہے، لیکن سینکڑوں لوگ ایسے ہیں جن کی توجہ ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو اس فورم پر بہت سارے لوگ آئے ہیں، تو چلیں ایک میرے سوال پوچھنے سے ایک کامن مسئلہ ہے، کسی کا پرائیویٹ مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، پوری مارکیٹ میں یہ کام ہو رہا ہے اور لوگ غلط کر رہے ہیں لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ صحیح ہے، چلو میں سوال پوچھ لیتا ہوں تاکہ سب کو پتہ چل جائے گا جواب۔ ماشاء اللہ،
تیسرا سوال یہ ہے کہ یعنی سوال کائنڈس آف کوشچن کہ آپ کی مارکیٹ میں روز ایک نیا طریقہ آیا ہوتا ہے، صحیح. روز ایک نیا طریقہ، مطلب نئی نئی ڈیلز آ رہی ہیں. نماز میں کوئی ایجادات نہیں ہوں گی، صحیح ہے. ہاں نماز جیسی ہے روزے میں ایجادات نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور دیگر چیزوں میں ایجادات نہیں ہونی ہے. ٹھیک ہے. کاروبار ایک ایسی چیز ہے، نئے میتھڈ، نئے طریقے، نئے ضابطے، ادھار کی الگ ڈیل، ہر صحیح ہے. مارکیٹ کا اپنا اصول، ضابطہ، طریقہ. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. تو یہ تو ایک ایسا شعبہ ہے کہ جس میں سب سے زیادہ سوالات ہونے چاہیے. ابھی ایک بہت ہی پرکشش ڈیل چل رہی ہے پراپرٹی کے اندر، صحیح ہے. ہزاروں لوگ اس میں انوالو ہیں، کتنوں نے پوچھا ہوگا. صحیح ہے. حالانکہ وہ ڈیل جو ہے وہ اکثر جو لوگ کر رہے ہیں وہ ناجائز ہے، بلکہ جواز کی تو کوئی صورت ہے ہی نہیں اس میں، ناجائز ڈیل ہے وہ، دھڑا دھڑ کیے جا رہے ہیں. ایک نئی چیز آئی ہے نا، صحیح ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پوچھتے علماء سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تمہیں نہیں معلوم تو اہل علم سے پوچھو. تو اس طرح کی کوئی بھی چیز آپ محسوس کرتے ہیں کہ نہیں ہونے جا رہی ہے، پوچھ لیں آپ، یہ فورم آپ کے لیے موجود ہے. ماشاء اللہ. تو البتہ یہ کہ بہت ہی پیچیدہ کسی کا ذاتی مسئلہ ہے کہ میں نے فلاں کو ادھار دیا، اس نے واپس کیا، پھر میں نے یہ کہا، پھر یہ بات ہوئی، پھر یوں ہوا، پھر یوں ہوا. اس طرح کے سوال میں انفرادیت ہے، اجتماعیت نہیں ہے. تو بہتر یہ ہے کہ اجتماعی سوالات کیے جائیں ٹھیک ہے. تاکہ سب کا فائدہ ہو. جزاک اللہ خیرا واحسن الجزا. اچھا ایک سوال آپ سے اور کر لوں جی پلیز. دیکھیں ٹاپک اتنے سارے ہیں، اتنے سارے موضوعات پر بیانات ہوتے ہیں، چھوٹے موضوعات پر، انوکھے موضوعات پر. اگر جی یہ بھی ڈفرینٹ موضوع ہے مگر یہ تجارت ہی موضوع کیوں ہے؟ وہاں سے آپ باب المدینہ سے یہاں آئے ہیں، تجارت کو اسپیسیفکلی لے کر آئے ہیں، تاجر اسلامی بھائی آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، مارکیٹ میں بیٹھ کر آپ سلسلہ کر رہے ہیں. ظاہر ہے انفرادی کو اسلامی بھائیوں کی محنتیں ہیں، کششیں، تجارت کو اتنا ایمفیسائز کرنے کی کوئی خاص وجہ ہے؟ اصل میں تجارت پر تو میں ہفتے میں ایک دن ہی شاید کرتا ہوں سلسلہ. صحیح. دارالفتہ میں روزانہ جاتا ہوں. ماشاء اللہ. تو دارالفتہ میں تو روزانہ سب سوالات ہی ہوتے ہیں نا، نکاح، طلاق، وراثت، سب چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ تجارت کے مسائل کا سیکھنا اور سکھانا مشکل ہے، نمبر ایک. اچھا اچھا اچھا. نمبر دو یہ جی جی. کہ دعوت اسلامی کی برکتیں ہیں اور بطور خاص نگران شورا کی کاوشیں ہیں. ماشاء اللہ. سب سے پہلے آغاز ہوا تجارت کورس کے ذریعے. تو اب دیکھیے کہ آپ نماز 5 ٹائم پڑھتے ہیں، روزہ سال میں 1 مرتبہ اس کا موقع آتا ہے، 30 دن کے روزہ رکھنے ہیں. ٹھیک. حج عمر میں 1 مرتبہ ہے. لیکن لین دین کے جو مسائل ہیں، جی 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 جی، صبح شام اٹھتے بیٹھتے ہیں. بھئی آپ کا پیسہ کسی کے پاس جا رہا ہے یا کسی کا پیسہ آپ کے پاس آ رہا ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ حلال طریقے سے ہونا چاہیے. ماشاء اللہ. موڈ آف ٹریڈنگ حلال ہوگا تو یہ پیسہ آپ کے لیے جائز ہے. صحیح. اور اگر لین دین کے طریقے میں قباحت آ جائے گی، خرابی آ جائے گی، یہی روزی حرام ہو سکتی ہے. ٹھیک. تو ایک تو یہ ہے کہ لین دین کا جو دائرہ ہے یہ بہت وسیع ہے. صحیح. ہم روزانہ اشیاء خرد و نوش خریدتے ہیں، جنرل اسٹور ہوتا ہے، یہ بھی تجارت ہے. ٹھیک ہے. صحیح ہے. ہم خرید رہے ہیں. ہر شخص کسی نہ کسی روزگار سے وابستہ ہے. آف کورس. اگر ایک نوکری پیشہ ہے تو وہ بھی کہیں سے پیسے لے رہا ہے. صحیح ہے. یہ بھی لین دین. ٹھیک ہے. وراثت بھی ایک لین دین، گفٹ اور تحائف بھی لین دین، قرضہ بھی لین دین، ادھار بھی لین دین. ٹھیک ہے. تو دین کی جو 70% سے زیادہ تعلیمات ہیں وہ لین دین سے متعلق ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. یعنی اتنا ایک واسٹ ایریا ہے یہ. دین کی تعلیمات صرف یہ نہیں ہے کہ ہم 11ویں آئیں تو ہم 11ویں شریف کر لیں اور بس حلال و حرام کے ہمیں تمیز نہ ہو. صرف یہ دین نہیں ہے. اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. ماشاء اللہ. اس کے اندر
حقوق کا ایک معیار ہے، ایک ضابطہ ہے. اسلام نے ہر شخص کو اس کا حق دیا ہے. ماشاءاللہ. نہ تو قرضہ لینے والے کو یہ سبق سکھایا ہے کہ وہ قرضے میں ٹال مٹول کرے، ٹھیک ہے. نہ سودا بیچنے والے کو یہ سکھایا ہے کہ وہ ملاوٹ کر دے. ٹھیک ہے. تو ہر شعبے میں اسلام نے احکامات دیے ہیں. تو یہ جو شعبہ ہے سب سے زیادہ وسیع ہے. ماشاءاللہ. اس سے ہماری دنیا بھی وابستہ ہے، آخرت بھی وابستہ ہے. اللہ اکبر. اگر ہمیں کفن دیا جائے گا تو وہ ہماری کمائی ہی سے پیسے نکالے جائیں گے. صحیح ہے. صحیح ہے. ہم حج کریں گے اسی کمائی سے پیسے مطلب نکال کر کریں صحیح گے. کہہ رہے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. بچوں کو اگر ہم رزق کھلا رہے ہیں جو ہماری آمدنی اسی سے کھلا رہے ہیں، صحیح. تو رزق کا صاف اور ستھرا ہونا، حلال و طیب روزی کا آنا بے حد ضروری ہے. ماشاءاللہ. ورنہ دیکھ لیں آپ آج کیا صورتحال ہے. ہر تاجر رونا رو رہا ہے کہ جناب بھتے شروع ہو گئے ہیں، اغوا کاری شروع ہو گئی ہے، فون شروع ہو گئے ہیں، پرچیاں آتی ہیں. پہلے تو دھمکیاں ہوتی تھیں، اب بم مار کر بتایا جاتا ہے کہ نہیں دو گے تو یہ حال ہوگا. تو ہمیں دوسری جانب بھی سوچنا چاہیے کہ ہم نے جو ملاوٹیں شروع کی ہیں اس میں ہم نے کتنی ترقی کی ہے. ہم نے جو نت نئے سودی معاملات اختیار کیے ہیں. بہت سارے تاجر سمجھتے ہیں کہ نہیں ہمارا کام تو بہت صاف ستھرا ہے. اگر ان کی اسکیننگ کرنے جائیں تو بہت ساری صورتوں میں وہ سود لے رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کتنا سینسیٹیو شعبہ ہے یہ. صحیح ہے. صحیح ہے. اور اس میں علم سیکھنے کی کتنی زیادہ حاجت کتنی ہے. ضرورت ہو تو کتنی جگہ اس کا امپیکٹ پڑ رہا ہے. ماشاءاللہ مجھے بہت پیاری اور یعنی تھاٹ پرووکنگ آپ کی بات لگی کہ اس کا اثر تو دنیا اور آخرت دونوں میں ہے. دونوں میں. ماشاء اللہ تعالیٰ. جزاک اللہ خیرن. آپ کی اجازت ہو تو آڈینس کی طرف ہم چلیں. ماشاء اللہ. مرحبا. یہ ہمارے اسلامی بھائی الحمدللہ کافی انتھوسسٹک ہیں اور دیجیے انہیں مائک. جی ماشاء اللہ. مرحبا. الیکٹرانک مارکیٹ سے ہے، میں وہاں کا عہدیدار ہوں. اچھا اچھا. بتا دیں ادھر بتا دیں. میں محترم مفتی صاحب سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں. جی جی. میرے پاس اس وقت 5 سوال ہیں. ماشاء اللہ. پہلا سوال جو میرا ہے وہ ہماری تاجر برادری سے یا تاجر برادری کے ذمہ داروں سے ریلیٹڈ ہے. اوکے. حالانکہ وہ سوال اس سے الگ ہے. ٹھیک ہے. تو میں چاہ رہا ہوں کہ پہلے ہم اپنی اصلاح کریں اور اس کے بعد پھر مطلب دوسری آگے بات بڑھاتے ہیں. مرحبا. پہلا سوال میرا یہ ہے، عہدہ لینے کے بعد ہم اپنے کام سے مخلص نہ ہوں جبکہ ہم حلف اٹھاتے ہیں یا اپنے عہدے سے تجاوز کر جائیں. یہ پہلا سوال ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی آئٹم قسطوں پر 10,000 کی جگہ ہم 12,500 روپے کی فروخت کرنا چاہیں تو اس کا جائز طریقہ کیا ہوگا؟ 10,000 کی آئٹم ہے. 10,000 کی آئٹم ہے، اس 12,500 کو ہم قسطوں میں 12,500 کا فروخت کرنا چاہیں تو اس کا جائز طریقہ کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے. تیسرا سوال ہے کہ جو دکاندار قسم کھا کر اپنی آئٹم فروخت کرے اس کے لیے آپ کیا بیان فرمائیں گے؟ ٹھیک ہے. اگرچہ قسم سچ ہو یا جھوٹی. تجارت کے اوقات کار شرعی روشنی میں بیان فرمائیں. تجارت کے اوقات کار کا ٹائمنگز کا. ٹائمنگ. اوکے اوکے. ٹھیک ہے. فروخت شدہ مال واپس یا تبدیل کرنے کے بھی شرعی احکامات کیا ہوں گے؟ اچھا. بہت شکریہ. ماشاء اللہ. کوائٹ انٹرسٹنگ اینڈ ایکسٹینسو کویشچن. ایک سوال بھی میں سمجھتا ہوں کہ اتنی جہتیں لیے ہوگا جواب کی. چلیں دیکھتے ہیں مفتی صاحب کیا جواب عطا فرماتے ہیں. ماشاءاللہ آپ کی انٹرسٹ لینے کا اور شوق کا. مرحبا. ماشاء اللہ تعالیٰ. جی مفتی صاحب. منصب کا پہلا سوال تھا. جی جی. دیکھیں منصب 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک منصب ہوتا ہے اختیاری. ٹھیک ہے. اختیاری. اوکے. آپ مارکیٹ میں ہیں اور الیکشن ہونے ہیں. صحیح ہے. آپ کھڑے ہوں یا نہ ہوں آپ کے اختیار میں. صحیح ہے. ایک منصب یہ ہے کہ آپ کی نوکری لگی اور اس کی بنا پر آپ کو ایک منصب ملا. کسی نے کمیشن کا امتحان پاس کیا تو وہ کیپٹن لگا. صحیح ہے. CSS پاس کر کے سول سرونٹ جوائنٹ کی تو کوئی بھی اس کو عہدہ ملا. صحیح ہے. تو اب
ساری عمر رہنا ہی اب تو عہدے میں ہے، ٹھیک ہے، جب تک ریٹائر نہ ہو جائے. صحیح ہے. تو منصب جو ہے بذات خود ایک پل ہے. پل ہے. جی. اللہ اکبر. جس سے یا تو انسان پار ہو جاتا ہے یا پھنس جاتا ہے. اللہ 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 اللہ. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا کہ آپ چیف جسٹس بنیے، آپ علم میں فائق ہیں، آپ جیسا کوئی فقیہ نہیں ہے. اللہ اکبر. آپ نے انکار کر دیا کہ میں نہیں بنوں گا. اللہ اللہ. اس کے بعد آپ کو سزا دی گئی، جیل میں بند کیا گیا. اللہ اکبر. آپ آپ نے قبول نہیں کیا کہ منصب ایک آگ ہے جس کی تپش آپ کو جلا بھی سکتی ہے. یعنی منصب کے اندر کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے حقوق وابستہ ہوتے ہیں. صحیح ہے. آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، ضروری نہیں کہ پہنچے. صحیح ہے. منصب کے ذریعے بہت سارے اچھے کام بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. خاص طور پر جو برادریوں کے اندر کمیٹیاں ہوتی ہیں بہت اچھے کام کرتی ہیں ٹھیک. کہ لوگوں کے خاندانی معاملات کو نمٹاتی ہے، دونوں طرف ٹھنڈا کرتی ہے معاملات کو، جھگڑے کو صفائی کم کی صورت کراتی ہے. نکالتی جی ہاں. ہے. ٹھیک ہے. لیکن غلط کام بھی کرتی ہے. جیسے طلاق کا مسئلہ ہے اور 3 طلاقیں ہو گئی ہیں اور ان کو سمجھا کر گھر بھیج دیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، رو کوئی مسئلہ نہیں. اللہ اکبر. ہونا ہی چاہیے تھا کہ اب ایک شرعی مسئلہ آ گیا اور علماء سے رہنمائی لے کر ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ جو علماء کہیں آپ نے وہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. بہت سارے مواقع پر ہم نے دیکھا کہ ایسا ہوتا ہے کہ بس وہ اہمیت نہیں دی جاتی. بہت سارے لوگ بھیجتے بھی ہیں. تو مارکیٹ کے جو منصب ہیں اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ منصب کی وجہ سے اگر حب جا آ گئی ہے، تکبر آ گیا ہے، یہ بھی ایک غلط چیز ہے، اللہ اکبر. گناہ کی بات ہے، گناہ کبیرہ ہے. اللہ اکبر. تو منصب نازک چیز ہے، پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کا ذہن یہ ہے کہ میں آؤں گا تو اچھے کام کروں گا، تو احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی کو بغیر مانگے منصب دیا جاتا ہے، جی جی. اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ اس کی مدد کے لیے مقرر کر دیتا ہے، کیا بات. اس کی مدد کرتا ہے. سبحان اللہ. اگر کوئی مانگ کر منصب لیتا ہے تو وہ خود آزمائش میں پڑ جاتا ہے. اللہ اکبر. تو منصب کے تعلق سے اس چیز کو بھی مد نظر رکھا جائے. ٹھیک ہے. پھر جو بھی جس کی ذمہ داریاں ہیں، جی جی. اخلاقیات ہر شعبے کے لیے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں، کیا اس کا دائرہ کار ہے، اس کی وہ پاسداری کرے. اور بہتر یہ ہے کہ حلف کے الفاظ نہ ہوں. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم انسان ہیں، خطا کے پتلے ہیں. اس میں یہ ہو کہ میں وعدہ کرتا ہوں، میں ارادہ کرتا ہوں، اس طرح کا کوئی اقرار نامہ ہو. ٹھیک. حلف کے اندر پھر گناہ کے معاملات ہو جاتے ہیں. ہاں یہ ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں آپ حلف نہیں بھی اٹھائیں گے، آپ کو پاسداری تو کرنی ہے. مثال کے طور پر آپ کے پاس فنڈ جمع ہوتا ہے، صحیح ہے. اب آپ نے حلف اٹھایا یا نہیں اٹھایا، آپ پابند ہیں اس میں دیانتداری کا مظاہرہ کرنے کے، 1 روپیہ بھی نہیں نکال سکتے. صحیح ہے. تو لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو رضا کرانہ ہوتی ہیں کہ بھئی میں وقت پر آؤں گا، ساری میٹنگ اٹینڈ کروں گا، کوئی میٹنگ مس نہیں کروں گا. حلف اٹھا لیا. پتہ ہے کہ جناب 100 کام ہوتے ہیں انسان کو. ہم مس بھی کر سکتا ہے. تو یہ کہ جو بھی اخلاقیات ہیں، انسان اپنی عزت کو داؤ پر نہ لگائے. اپنے آپ کو ذلت پر پیش کرنا بھی گناہ ہے. تو منصب لیا ہے تو پھر اس کو پاسداری کرے. ٹھیک. دوسرا سوال کیا تھا؟ مصب عہدے سے تجاوز کرنے کے حوالے سے بھی انہوں نے ارشاد. میں نے کوئی عرض کیا نا کہ عہدے سے تجاوز، حقوق تلفی ہوگی تو وہ اس کا الگ گناہ، مالی گبن ہوگا تو اس کا الگ گناہ. صحیح ہے. اچھا پھر دوسرا کوشچن ہمارے اسلامی بھائی نے یہ کیا تھا کہ 10,000 کی چیز ہے 10,000 کی اور 12,500 میں مثال کے طور پر وہ قسطوں میں سے بیچنا چاہتے ہیں، تو 10,000 کی چیز 12,500 میں بیچ بھی ڈالیں اور طریقہ بھی جائز ہو، اس کا کوئی حل ارشاد فرما دیں. یہ میرے ہاتھ میں پین ہے، میں چاہوں اسے 1 روپے کا بیچوں، چاہوں تو 1 لاکھ کا بیچوں، شریعت اس سے منع نہیں کرتی. فریقین کے درمیان جو بھی انڈرسٹینڈنگ ہو، 1 لاکھ کا بھی اگر آپ بیچنا چاہیں تو منع نہیں ہے. اگر کوئی خریدار ہو، جی جی، مطلب میں 1 لاکھ کا لیتا ہوں، کوئی خریدار ہو اور لینا چاہے، صحیح ہے،
کوئی اس میں وہ نہیں ہے. اوکے. دیکھیے پلاٹ ہے, ٹھیک ہے. ایک پلاٹ جو گلی کے اندر ہے اس کی ویلیو کچھ اور ہوتی ہے, صحیح ہے. جو کارنر پر ہے اس کی ویلیو کچھ اور ہوتی ہے. ٹھیک ہے. دونوں پلاٹ ہیں. صحیح ہے. لیکن کچھ خارجی عوامل ایسے ہوتے ہیں جی جی جی. جن کی بنیاد پر ان کی قیمت بڑھ جاتی ہے. صحیح ہے. صحیح ہے. تو ایک شخص جو ہے وہ جب قسطوں میں پیسے لے گا تو وہ لا محالہ اس کو فون کرے گا, صحیح ہے. اس کے پاس جائے گا. ٹھیک ہے. اور حیدرآباد کی تو بہت ساری مارکیٹیں ایسی ہیں, کپڑا مارکیٹ ہے اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں, کاسمیٹک ہے, دوائیں ہیں, ہول سیل یہاں پر ہے. تو ان کو اندرون سے جانا پڑے گا وصولی کے لیے, کرائے الگ, ٹھیک ہے. افراد رکھے جاتے ہیں وہ الگ. یہ خارجی عوامل ہیں. ٹھیک ہے. ان کی بنیاد پر ادھار میں سودا مہنگا بیچا جاتا ہے. صحیح ہے. صرف اتنا جائز ہے کہ نقد آپ 1 روپے کا بیچیں اور ادھار میں 2 روپے کا بیچیں, شریعت اس سے منع نہیں کرتی. اچھا اچھا اچھا. لیکن لگا دیا آپ نے. لیکن چند چیزوں کا خیال رکھا جائے جو مارکیٹ میں ہوتی ہیں. اچھا اچھا. وہ کیا؟ کہا کہ یہ پیکج ہے میرا, یہ اپنا سلائی مشین ہے یا کوئی بھی الیکٹرانک چیز ہے, یہ جناب 10,000 روپے کی ہے, 3 مہینے کی ادھار پر, 11,000 روپے کی ہے 4 مہینے کی ادھار پر, آپ لے جاؤ, جتنے مہینے میں بھی واپس کرو گے اس حساب سے دے دینا. اب کیا ہے کہ اب معاملہ گڑبڑ ہو گیا. اچھا اچھا اچھا. مثال کے طور پر اس کو یوں سمجھیے کہ آپ نے اس کو 10,000 کی بیچ دی. ٹھیک ہے. 3 مہینے کی ادھار پر. اب وہ آیا 6 مہینے کے بعد, آپ کہتے ہیں کہ جناب میں تو آپ سے 15,000 لوں گا, آپ 3 مہینے بعد آئے ہیں. چیز تو آپ نے بیچ دی تھی اسی وقت, اس کی قیمت طے کر لی تھی, سودے کے بعد تو اضافہ ہو نہیں سکتا. صحیح ہے. جو چیز طے ہو گئی طے ہو گئی. ٹھیک ہے. بیچنے سے پہلے بارگیننگ کرتے وقت تک اختیار تھا آپ مہنگا اور بھی بیچ سکتے تھے, جو آپ دونوں طے کرتے. اوکے. جب آپ نے بیچ دی تو اس کی قیمت طے ہو گئی. اب بعد میں آپ جو اضافہ کریں گے وہ اضافہ ہوگا ٹائم اور پیریڈ کے اگینسٹ میں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور ٹائم اور پیریڈ کے اگینسٹ میں جو اضافہ کرنا یہ سود ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. تو اگر کوئی کسی مجبوری کی بنا پر یا ہڑ دھرمی کی بنا پر لیٹ بھی کرتا ہے, دیکھیں آپ نے مہنگا بیچا نا, آلریڈی مہنگا بیچا ہی ہے, ادھار میں تو مہنگا بیچا ہی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی لیٹ کرتا ہے تو اس پر پیسے نہ بڑھائیں. صحیح صحیح. اس پر جو بھی آپ کی قانونی چارہ جو ہے وہ کریں. ٹھیک ہے. پیسے نہیں بڑھا سکتے. صحیح صحیح. اب پیسے بڑھانا یا تو پینلٹی ہے یا پھر یہ ہے کہ ٹائم اور پیریڈ کا معاوضہ ہے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیرا و احسن الجزا. اس پر کوئی سوال ہو آپ کے ذہن میں؟ یہ جو آپ نے جواب دیا ہے اس کو بات سمجھ نہیں آئی. اور سوال ذہن میں آتا ہے, مجھ سے کچھ اور کلیئرفیکیشن لینی ہے, کلیئر ہو مائک. اس میں آپ نے تفصیل جو ہے وہ ساری بتا دی. میرا سوال صرف یہ تھا کہ 10,000 روپے کی چیز اگر ہم 12,500 میں بیچتے ہیں قسطوں میں, تو اس میں آپ نے ٹائم پیریڈ وغیرہ سارا کلیئر کر دیا. یہ کنفیوژن تھا, اسی وجہ سے میں نے یہ جائز ہے. جائز ہے. جائز ہے. لیکن آگے جا کر جو پیکیجز بنتے ہیں نا اس کے اندر ڈن ہونا چاہیے کہ جناب 3 مہینے کی ادھار ہوگی اور اتنی قیمت ہوگی. 3 چیزیں طے ہونی چاہیے. وہ کیا چیز خرید رہا ہے, اس کو سلائی مشین خریدنی ہے, موبائل خریدنا ہے یا فریج خریدنا ہے, کیا خریدنا ہے. ظاہر بات ہے جو خریدنے آئے گا تو وہ تو ہاتھ رکھے گا نا بھی یہ چیز مجھے چاہیے. اب دوسری جو چیز ہے وہ کیا ڈن ہونی چاہیے جس میں رتی برابر بھی کمی زیادتی نہیں ہونی چاہیے. قیمت دونوں اسی ٹائم پر طے کر لیں گے جناب یہ چیز اتنے کی ہے. تیسری چیز وہ ہے مدت, کتنے مہینے کی ادھار ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ باب المدینہ میں, کراچی میں بہت بڑی مارکیٹ ہے, وہاں پیکیج ہوتے ہیں کہ آپ لے جائیں, جتنے مہینے بڑھائیں گے پر مہینہ اتنا اضافہ ہوتا چلا جائے گا. یہ نہیں ہونا چاہیے. یہی کنفیوژن تھا میرا, جو آپ نے اس کو سالو کر دیا کہ مدت گزر جانے کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جب آپ 3 مہینے کی جگہ 6 مہینے کے بعد آئے ہیں آپ, تو ہمیں پیسے بڑھا کے دو. اس کا آپ نے ذکر کر دیا کہ وہ سود کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ. بہت. اگلا سوال انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ قسم کھا کر سودا بیچنا جو ہے, چاہے وہ سچی قسم ہے یا جھوٹی قسم ہے, تو اس کے بارے میں کیا مدنی پھول ہے؟ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ قسم کھانے سے, یعنی جائز قسم کھانے سے سودا بک جاتا ہے لیکن برکت اٹھ جاتی ہے. اچھا.
مطلب سچی قسم کھانا بھی سودے میں پسندیدہ نہیں ہے. اچھا اچھا اچھا, جھوٹی قسم کا تو وبال ہوگا. جھوٹی قسم کا تو وبال بہت زیادہ ہوگا. بلکہ ایک حدیث پاک میں نے پڑھا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے جی جی نشانی قرار دیا گیا کہ جی جی. لوگ سچی بات پر بھی قسمیں اٹھائیں گے. اچھا, قیامت کی نشانی قرار دیا گیا اسے. اوہو. تو یہاں تو مفتی صاحب ہماری کریڈیبلٹی کی دلیل ہوتی ہے, اور ہم تو ہماری اپنی انٹیگریٹی اور وہ شو کرنے کے لیے قسم کھانتے ہیں کہ بھئی وہ بات میں تاکید پیدا ہو جاتی ہے. دیکھیے ایک اور چیز سیکھنے کی ہے. ہم یہاں جی اس فورم جی. پہ بیٹھے ہیں, جی جی بور تو نہیں ہو رہے آپ لوگ ہیں جی؟ اصل میں ہماری عادت ہے واقعات سننے کی اور شعلہ بیان سننے کی, اور ہماری عادت ہے یک طرفہ سننے کی. مولوی صاحب آئیں اور بیان کر کے چلے جائیں. یہ دو طرفہ ہے. آپ سے ہم پوچھ بھی رہے ہیں اور آپ کو بتا بھی رہے ہیں, اور آپ بھی پوچھ رہے ہیں. تو اس فورم پر ایک اور مسئلہ سنتے چلے جائیے. جی جی. دکانداروں کی ایک عادت ہوتی ہے گاہک کو دیکھ کر ذکر اور اذکار کرنے کی. اچھا اچھا, سبحان اللہ سبحان اللہ. گاہک کو دیکھے گا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ, درود پاک پڑھے گا. تو علماء نے بیان کیا کہ اس ہی موقع پر اس کو ذکر کیوں یاد آیا, یہ غور کر لیں. صحیح ہے. انما الاعمال بالنیات. ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے کوئی اچھا پہلو بھی نکل آئے. ٹھیک ہے. اگر اس موقع پر سبحان اللہ پڑھنے کا مقصد, ماشاء اللہ کہنے کا مقصد, درود پاک پڑھنے کا مقصد گاہک پر یہ جتانا ہے کہ میں تو اذکار کرتا ہوں, میں تو تسبیح پڑھتا ہوں, تسبیح پڑھنے والا ہوں, بڑا نیک قسم کا اب دکاندار. اس نے اللہ کے ذکر کو اللہ کی تعظیم کے لیے نہیں پڑھا, اللہ اکبر, بلکہ گاہک پر اپنی عبادت اور پرہیزگاری دکھانے کے لیے پڑھا. تو اس لیے اب یہ جائز نہیں ہوگا. اللہ اکبر. تو ٹھیک, ایک تو یہ مسئلہ ہے. صحیح ہے. دوسرا یہ ہے کہ حلف اٹھانا بار بار. صحیح ہے. تو اب حلف کی ہیں دو تین قسمیں. صحیح. ایک حلف ہوتا ہے ماضی سے متعلق کسی بات کے بارے میں کچھ کہنا کہ بھئی یہ سودا یوں ہوا تھا یا یوں ہے. بھی آپ کہتے ہیں یہ کاغذ بہت اچھا ہے, اس کا رنگ نہیں اترے گا. صحیح ہے. تو یہ کرنٹ جو حال ہے, پریزنٹ جو ہے, اس کے بارے میں آپ ایک خبر بتا رہے ہیں. صحیح. یا ماضی کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں. اگر آپ سچے ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ آپ گناہ گار ہوں گے. اور ایک ہے کہ ان فیوچر کسی کام کا ارادہ کرنا, میں یہ کروں گا, میں یہ دوں گا, پیمنٹ وقت پر کروں گا. صحیح ہے. تو ایسی قسم جو ہے اس کا پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے. واجب ہو جاتا ہے. واجب ہو جاتا ہے. اس کا خلاف نہیں کر سکتے, پھر کفارہ آئے گا اور بہت ساری چیزیں ہوں گی. تو قسم کھانا جو ہے نا بہت معیوب ہے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ خاص طور پر سندھی لینگویج, خاص طور پر سندھی لینگویج کے اندر قسم کے بہت سارے الفاظ ہیں. اچھا اچھا. وہ بات بات پر قسم, بات بات پر قسم. ایک جملے میں مہذب لوگ جو ہیں وہ 10 دفعہ قسم اٹھاتے ہیں اور غیر مہذب لوگ 10 دفعہ گالیاں دیتے ہیں. یا اللہ. مطلب ایسا جو ہے وہ ٹاکنگ کا انداز ہوتا ہے. اچھا اچھا. ہمارے مارکیٹوں کے اندر انداز ہوتا ہے. صحیح. کسی بھی لینگویج سے تعلق رکھتے ہوں تو مارکیٹوں کے اندر رہنے والے اس بات کو نہ بھولیں کہ ہم مسلمان ہیں. ایک شائستگی ہے, گفتگو کا ایک انداز ہے. مارکیٹ میں آ کر رف انداز کیوں ہو جاتا ہے؟ مصعب کیا یہ آپ نہیں ایسا سمجھتے کہ ہم کیا قسم کو شاید ہم نے بہت ہلکا سمجھنا شروع کر دیا ہے, یا ہمیں اس کی اہمیت کا وہ احساس قسم کا مطلب کیا ہے؟ جی, قسم کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنی بات کے اندر تاکید پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا واسطہ دے. اچھا. اللہ تعالیٰ کے نام کا واسطہ دے کہ میں سچا ہوں, اللہ کی عظمت میرے پیش نظر ہے, اللہ کا نام میرے پیش نظر ہے. اب یہ کہتے ہوئے اس کا دل خالی ہے. یا اللہ. دل میں اللہ کی یاد بھی نہیں ہے, کوئی خیال بھی نہیں ہے. دل میں یہ ہے کہ اس کو کس طرح دھوکہ دوں, کس طرح کینچی چلاؤں, کس طریقے سے مال کماؤں, اور بیچ میں استعمال کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسما کو. تو یہ ایک یوں کہیے کہ اگر یہی صورتحال ہے, یہی اس کا مطمع نظر ہے, تو پھر یہ گری ہوئی حرکت ہے.
اللہ. اچھا کیا تجارت کے کچھ اوقات ہیں, ٹائمنگز ہیں؟ دن میں ٹریڈنگ ہونی چاہیے, رات میں نہیں ہونی چاہیے, کسی خاص ٹائم پہ ہونی چاہیے, کسی خاص ٹائم پہ نہیں ہونی چاہیے؟ 24 گھنٹے تجارت ہو سکتی ہے, 24 گھنٹے شریعت نہیں روکتی. اچھا اچھا اچھا. تجارت کو شریعت نے سب سے آسان بنایا ہے. اللہ اکبر. اللہ. ہم نے اپنے ہاتھوں بگاڑ لیا ہے, وہ الگ بات ہے. ٹھیک ہے. آپ نکاح کرنے جاتے ہیں, پوری بارات لے کر جاتے ہیں, اہتمام ہوتے ہیں, ہزاروں لاکھوں کے خرچے ہوتے ہیں. نکاح بھی ایک سودا ہے, ایک عقد ہے, ایگریمنٹ ہے. ٹھیک. گواہی اس کے لیے ضروری ہوتی ہے, گواہ کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. تجارت بھی ایک سودا ہے, ٹھیک. اس میں کوئی گواہی ضروری نہیں ہے. اچھا. تاکید ضرور ہے, اس کے اندر بہت آسانیاں ہیں. ماشاء اللہ. مثال کے طور پر آپ وصیت کرتے ہیں کہ جی میں مر رہا ہوں, اور بلکہ آپ یوں کہتے ہیں کہ, یا کوئی یوں کہتا ہے کہ بھئی یہ جائیداد فلاں کو دے دی جائے. ٹھیک ہے. یہ جائیداد فلاں کی ہے, میں وصیت کرتا ہوں. تو بہت ساری صورتوں میں وہ جائیداد اس کی ہو جائے گی, بہت ساری صورتوں میں نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. شریعت دیکھے گی کہ وصیت کے خاص الفاظ ہیں, اس نے یہ وہ الفاظ بولے تھے یا نہیں بولے تھے. ٹھیک ہے. بولے ہوں گے تو ہوگی, ورنہ نہیں. اس کی جو لکھا ہوا ہے وہ کل عدم. ٹھیک ہے. خرید و فروخت کے مقابلے میں بہت وسعت ہے. ایک شخص آ کے بولے کہ میں سودا کرتا ہوں, وہ کہ میں بیچتا ہوں, ضروری نہیں ہے. صحیح ہے. صحیح. بہت وسعت ہے اس کے اندر. اچھا اچھا. تو کوئی ٹائم نہیں ہے, کوئی پیریڈ نہیں ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ بہت سارے اوقات ایسے ہیں جو برکت والے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دن کے اول حصے میں برکت رکھی گئی ہے. اچھا. ماشاء اللہ. ایک شخص جو ہے وہ بہت تنگی کا شکار تھا اور فاقوں کی نوبت تھی. تو اسے جب بتایا گیا کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے دن کے اول حصے میں برکت رکھی گئی ہے, تو اس نے صبح کے وقت کام کرنا شروع کر دیا. اچھا. ابو داؤد شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے. اچھا اچھا اچھا. تو صبح کے وقت کام کرنا شروع کر دیا, تو پھر اسی کا بیان ہے کہ میرے پاس اتنا مال آ گیا کہ مجھے نہیں پتا کہ کتنا ہے. اللہ اکبر. تو صبح کے وقت میں برکت ہے, تازگی ہے, بندہ بھی فریش ہوتا ہے, لیکن مارکیٹیں بند ہوتی ہیں. کیا کریں ہم, 11 بجے کھلتی ہے, یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کا معاملہ ہے. جو سوال 1 بجے تک اس ٹائم میں بولے 12-1 بجے تک جو سوال ہوا اس کا جواب دے دیا گیا. اللہ اکبر. خیر آپ یہ بھی, شریعت یہ نہیں کہتی کہ آپ 7 بجے آ کے دکان کھول لیں اور پوری مارکیٹ بند ہے, آپ کی دکان کھل لی ہے اور ڈاکو آئیں اور لوٹ کے لے جائیں. تو یہ ہے کہ یہ ضرور ہے کہ آپ اپنے گھر میں اسٹارٹ ہو جائیں. ٹھیک ہے. حساب کتاب, ٹھیک ہے نا, مینٹین کرنا, اپنی پلاننگ بنانا, ٹھیک ہے. مارکیٹ تو جب کھلے گی تو کھلے گی. آپ کے جب اوقات کار بدلیں گے, آپ رات میں جلدی سوئیں گے, فجر میں اٹھیں گے, فجر کی نماز پڑھیں گے, پھر آپ فجر کے بعد سوئیں گے نہیں, رات کو خود بخود جلدی سو جائیں گے. ٹھیک ہے. تو اس طرح کرنے سے آپ فطری روٹین پر آئیں گے. آج کا ڈاکٹر بھی یہی کہتا ہے کہ جلدی سوئیں, رات کا کھانا جلدی کھائیں, عشاء سے بھی پہلے کھائیں. ڈاکٹر بھی یہی کہتا ہے. آپ اس پر عمل, مشورے پر عمل کریں گے تو روٹین پر آ جائیں گے. ماشاء اللہ تعالیٰ. اچھا مصطفیٰ یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا اس معاملے میں ہمیں نمازوں اور جماعت کے خیال رکھنے کے حوالے سے کچھ احتیاط پیش نظر رکھنی چاہیے, یا دیکھیے ظاہر بات ہے ہر مسلمان پر, بالغ پر, عاقل پر نماز فرض ہے. ماشاء اللہ. اور جماعت مسلمانوں پر واجب ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیرا. اس سے پہلے کہ میں جواب کی طرف جاؤں, اور نیکسٹ اسلامی بھائی کی طرف جو ہے مائک لے کر آپ چلے جائیں. میرا نام عبدالتوفیق شیخ ہے اور میں الیکٹرانک مارکیٹ کا عہدیدار ہوں. پہلے تو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ تاجر برادری کے اصلاح کے لیے حیدرآباد تشریف لائے. ماشاء اللہ. میرا سوال یہ ہے کہ لازم بات ہے ہم الیکٹرانک کا کام کرتے ہیں تو ہم ٹی وی کی خرید و فروخت کرتے ہیں, تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے, تو شرعاً کیا جائز ہے یا اس کی جو بھی ہے وہ مجھے بتائیں. دوسری بات یہ کہ ہماری جو شاپ سے پہلے لڑکے کام کرتے تھے سیلری پہ کام کرتے تھے, لیکن آج کل یہ ہو گیا ہے کہ لڑکے زیادہ محنت سے کام کریں, کسٹمر کو اچھا ڈیل کریں تو ان کو کمیشن دی جا رہی ہے, تو شرعی حیثیت کیا ہے اس کی؟ بہت بہت شکریہ. کمیشن پلس سیلری بھی ہوتی ہے, تھوڑی بہت سیلری بھی ہے, کمیشن بھی نہیں, ہے. پہلے سیلری ہوتی تھی, اب کمیشن پہ مطلب 20% 25% کمیشن دیا جا رہا ہے. سیلری نہیں ہے. سیلری نہیں ہے ان کی. فروخت کردہ مال واپس کرنا سوال تھا ہمارے بھائی. جی جی.
پھر میں اس سوال کی طرف آتا ہوں. جو مال ایک دفعہ بیچ دیا ہے تو وہ بک گیا ہے. وہ ہماری شریعت میں ایسے حسین ضابطے ہیں، ایسے پیارے اصول ہیں کہ کسی بھی زمانے میں کوئی بھی مسئلہ آ جائے اس کا حل موجود ہوگا. اللہ 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 اللہ. مثلا ایک اصول ہے انتقال ملکیت. اس کے اسباب ہیں ٹھیک. کہ کب ایک چیز ایک شخص کی ملکیت سے نکل کر دوسرے کی ہوگی، ٹھیک ہے. اونرشپ کب ٹرانسفر ہوتی ہے. کب ٹرانسفر ہوگی. شریعت کا ایک پورا ایک نظام ہے. ٹھیک ہے. اور بلا مبالغہ عرض کرتا ہوں کہ ہزاروں مسائل اس پر مبنی ہیں. ایک شخص کا انتقال ہو گیا اور اس کی زندگی میں آپ آتے تھے جاتے تھے، مہمانداری ہوتی تھی، آپ کی تواضع ہوتی تھی، سب کچھ ہوتا تھا. اب جب اس کا انتقال ہو گیا، اب وہ مال اس کا نہیں رہا، اس کے ورثہ کا ہو گیا. اب آپ جو بھی ڈیل کریں گے ان کے ورثہ سے کریں گے، وہ تو ہے ہی نہیں. صحیح ہے. اب ورثہ اگر نابالغ ہیں، اب اس کے الگ احکام ہوں گے کہ اب چونکہ مال کے یہ مالک ہیں تو اب آپ نے کن احتیاطوں سے کام لینا ہے. پارٹنرشپ کے اندر یہ مسائل آتے ہیں کہ جناب بیٹے کہتے ہیں کہ یہ ہم باپ کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں، ہمارا حصہ ہے یا نہیں ہے. تو ساتھ مل کر تو ملازم بھی کام کر رہے ہیں، کیا ملازم کا حصہ ہے؟ شریعت یہ دیکھے گی کہ کیا آپ کو جو اسباب ہیں ملکیت کے وہ ملے یا نہیں ملے. ٹھیک ہے. اگر آپ باپ کے ساتھ بطور معاون و مددگار کے کام کر رہے ہیں 50 سال تک تو یہ نہیں کہ آپ مالک بن گئے. صحیح ہے. تو ایک لین دین میں پورا ایک نظام ہے. تو خرید و فروخت کے بعد بھی انتقال ملکیت ہو جاتا ہے. اچھا اچھا. یہ چیز آپ کی تھی، آپ نے بیچ دی، اب یہ اس کی ہو گئی. صحیح ہے. خاص طور پر جب اس کو ڈیلیوری مل گئی تو اب 100% اس کی ہو گئی. ٹھیک. اب ٹوٹ پھوٹ کا وہ ذمہ دار ہے، یہ اس کی ہے جبکہ مال پہنچ پر نہ ہو. ٹھیک. اگر ایک شخص بیچنے والا مال پہنچ پر دے رہا ہے اور راستے میں ہے پھر ٹوٹ پھوٹ اس کی ہوگی، نہیں تو اس کی ہوگی. تو اگر کوئی مال واپس لے کر آتا ہے تو ایک طریقہ ہے واپس لینے کا. اس نے بند پیٹی میں مال لیا تھا، اس نے مال دیکھا ہی نہیں تھا، اور جب جا کر کھولا تو پتا چلا کہ جناب اس میں تو خرابی ہے. اب وہ واپس کرنے کا رائٹ رکھتا ہے. صحیح صحیح. لیکن جب مال اس نے کھول لیا اب اس کو رائٹ نہیں ہے واپس کرنے کا. صحیح صحیح. ہاں باہمی انڈرسٹینڈنگ ہے آپ کی، آپ خوشی سے لے لیتے ہیں. آپ سوچتے ہیں کہ یار اس کے پاس یہ کلر چلا نہیں یا یہ آئٹم جو ہے ان کے مارکیٹ میں چلتا نہیں ہے، ہمارے پاس تو چل جاتا ہے، ہم چلو لے لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک. تو یہ آپ کا رضاکارانہ فعل ہوگا. اچھا. اگر آپ منع کرتے ہیں تو آپ کا رائٹ ہے، صحیح صحیح. کیونکہ آپ اس کے مالک ہی نہیں ہیں. تو مجھ سے اگر ہم نے اپنی طرف سے کمزوری کر دی اور ہم نے وہ چیز سپلائی نہیں کی تو پھر اس صورت میں تو اب اس کے اندر جی اس صورت کے اندر بہت سارے اور معاملات آتے ہیں. ابھی اچھا. راستے میں کچھ سوالات ہوئے مجھ سے. اچھا اچھا. کہ جناب جب وہ مال واپس کرنے آیا تو دکاندار کہتا ہے کہ ٹھیک ہے واپس لے لیتا ہوں، اس میں تو ریٹ گر چکا ہے ابھی تو. صحیح. ابھی تو آپ کو اتنے پیسے نہیں ملیں گے. تو اب ہوتا کیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ مارکیٹ میں معاذ اللہ لوگ مطلب کہ غلط کام کرتے ہیں. عدم علم کی وجہ سے بہت ساری خطائیں ہو جاتی ہیں. اچھا اچھا اچھا. نالج نہیں ہوتا اور جانا کہیں خطا ہو اور جاتی چلے ہے. کہیں اور چاہتے نہیں کہ ہم ایسے کریں. صحیح ہے صحیح ہے. اور زیادہ تر غلطیاں وہاں ہوتی ہیں جہاں انڈے بچے پیدا ہو رہے ہوتے ہیں. انڈے بچے پیدا ہوتے ہیں، اسے سمجھائیں اسی سے کیا آپ نے ایک سودا کر لیا، سودا بالکل کلیئر تھا، ٹھیک ہے، چیز اٹھا کر بھیج دی. صحیح ہے. اب وہ 6 مہینے بعد واپس آ گیا. نہیں یوں نہیں یوں کر لو، اچھا یوں نہیں یوں کر لو. اچھا اچھا. اب یہ 4 ڈیل کریں گے، مال لے لیں گے. صحیح ہے. پھر 2 مہینے بعد وہ آئے گا، ہاں بھی پیسے دو، یہ کہے گا میں کم دوں گا، وہ کہے گا نہیں زیادہ دو. اب جو اس کی مزید تفریحات نکلتی ہیں نا، اچھا 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 اچھا، ان میں غلطیاں زیادہ آتی ہیں. اچھا. تو اسی طریقے سے ادھار کے جو معاملات ہوتے ہیں، تو ادھار کے معاملات میں غلطیاں زیادہ آتی ہیں. اچھا اچھا. سودا کینسل ہونے پر جو غلطیاں ہوتی ہیں، وہ کہتا ہے کہ جناب مارکیٹ تو چڑھ گیا، مجھے ڈفرینس دو. یہ ڈفرینس سود ہے. اللہ اکبر یا اللہ. کس چیز کا ڈفرینس؟
چیز واپس کرنی تو واپس کر دو, نہیں واپس کرنی تو رکھو. ٹھیک ہے, سودا تو ہو گیا تھا. صحیح ہے. سودا ہونے کا مطلب یہی ہے کہ یہ چیز آپ کی ہے. ٹھیک. بھائی سودا ہونے پر میں ایک مثال سیٹ کر رہا ہوں کہ سودے کا مطلب ہے انتقال ملکیت. وہ چیز آپ کی رہی نہیں, اب یہ اس کی ہو گئی ہے. تو اس میں تو پھر جب وہ لے گیا تو آپ کا رائٹ نہیں ہے. صحیح ہے. جب تک اس نے خریدی نہیں تھی تو اس کا رائٹ نہیں تھا. ٹھیک. تو اس چیز کو مد نظر رکھا جائے. ٹھیک ہے. ہمارے بھائی کا سوال تھا ٹی وی کی خرید و فروخت کے تعلق سے. تو دیکھیے ٹی وی ایک انسٹرومنٹ ہے, ایک آلہ ہے. اس کا صحیح استعمال بھی ہے اور غلط استعمال بھی ہے. یہ اسنائڈر مائک لگا ہوا ہے ہمارے کانوں میں. اب ہمارے پاس الحمدللہ یہ ذکر و تلاوت, بیان, علم دین کی محفلوں کی ترویج و اشاعت کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ڈیفینیٹلی. یہی اسنائڈر مائک کسی کے پاس ہوگا تو وہ ممکن ہے کہ فلموں, ڈراموں اور گانے بازوں میں استعمال ہوتا ہو. صحیح ہے. تو اب ایک ایسی چیز جس کے استعمال کے دونوں پہلو ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ اس گناہ کے علاوہ استعمال نہیں ہو سکتی اور استعمال کرنے والا گناہ کرے ہی کرے گا, ایسا نہیں ہے. ٹھیک. ٹی وی کے اندر ایسا نہیں ہے. اس کے اندر دار و مدار ہے اس کو استعمال کرنے والے پر. وہ چاہے تو صحیح استعمال کرے, چاہے تو غلط استعمال کرے. یہ ایک انسٹرومنٹ ہے, اس کو بیچنا جائز ہے, اس کی مرمت کرنا بھی جائز ہے اور اس کی آمدنی بھی جائز ہے. اچھا, ماشاء اللہ. اگر کوئی وبال آئے گا تو استعمال کرنے والے پر آئے گا. ٹھیک ہے. دنیا کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. ٹھیک ہے. چاقو چھری کی مثال ہے کہ ایک کسائی بھی چھری خریدتا ہے اور ایک قاتل بھی خریدتا ہے. صحیح ہے. پسٹل کی مثال ہے, ایک شخص جو ہے وہ لائسنس لے کر اپنی حفاظت کے لیے صرف رکھتا ہے, صحیح ہے. کسی اور کو تکلیف نہیں پہنچاتا. ٹھیک. پہنچائے گا تو خود ذمہ دار ہوگا. صحیح ہے. ایک شخص وہ ہے جو ڈکیتی کے لیے خریدتا ہے. تو ایک چیز دو استعمال. ٹھیک ہے. دنیا کی بے شمار چیزیں اس طرح کی ہیں. صحیح ہے. تو دار و مدار استعمال پر ہے. بہت بہت خوب. ایک ہی آپ نے ماشاءاللہ بہت سارے کانسیپٹ کلیئر کر دیے. اسلامی بھائی کا دوسرا سوال کمیشن اور جی کچھ انکلوڈ کرنا چاہیں گے آپ؟ جی سیلری اور کمیشن والا نا. ٹھیک ہے. سیلری کا وہ جو ایک موڈ چل رہا تھا اس کو کمیشن میں ٹرانسفر کیا. ایک اور اسلامی بھائی نے کہا کہ ایک ٹرینڈ یہ بھی چل رہا ہے کہ کمیشن پلس سیلری دونوں چیزیں جو ہیں وہ انکلوڈ کی جا رہی ہیں. تو دیکھیے صرف کمیشن پر تو ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہ جائز ہے. صرف کمیشن اگر آپ کسی سیل مین کے مقرر کر دیتے ہیں کہ بھائی تم جتنی بھی مطلب کہ پرچیزنگ کرواؤ گے, محنت کرو گے گاہکوں پر اور وہ خرید کر لے کر جائیں گے, ٹھیک ہے, تو اس کا جو بھی ہوگا اس میں 20% 25% جو بھی آپ مقرر کرتے ہیں وہ آپ کو کمیشن ملے گا. یہ آپ کی اجرت ہے. صحیح ہے. یہ جائز ہے. یہ جائز ہے. یہ جائز ہے. اوکے. لیکن دیکھیے بات یہ کہ علم امانت ہے. صحیح صحیح. اب میں لیکن اس پس منظر میں نہیں کہہ رہا. اچھا. کہ اس کی صورتیں ہیں. اب دوسرے پس منظر میں. اچھا صحیح ہے, بتائیے. کہ سیلری پلس کمیشن, جی اس میں ہمیں ڈاؤٹ ہے. اچھا. علمی اعتبار سے, تحقیق کے اعتبار سے اور جو فقہی تقاضے ہیں اس کے اعتبار سے اس میں ہمیں ڈاؤٹ ہے. تو اس کے بارے میں کوئی جواب نہیں دے سکتا. اچھا, ابھی تحقیق کا عمل جاری ہے. ٹھیک. یہ تو نہیں کہیں گے لیکن یہ کہ ڈاؤٹ ہے. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ, جزاک اللہ خیرا و احسن الجزا. اور جی آپ سے آگے والی صف میں بھی اسلامی بھائی الحمدللہ, پیچھے بھی ہاتھ اس سے نظر آ رہے ہیں, وہ اسلامی بھائی ہیں ماشاء اللہ. جی فرمائیں, مائک ہاتھ میں ہی ہے, کہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بہت شکریہ ادا کر رہا ہوں دعوت اسلامی کے بھائیوں کا کہ انہوں نے تجارت کے حوالے سے نبی کریم اللہ تعالیٰ کے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے ہمیں اس روشنی میں وہ چیز بتا رہے ہیں جس سے ہمارے کاروبار میں برکت بھی ہو اور ہماری دنیا اور آخرت بھی اچھی ہو. بہت خوب, بہت خوب. میرا نام سلیم حسین بورا ہے. میں پریزیڈنٹ ہوں انجمن تاجران حیدرآباد کا بزنس کمیونٹی کا. بہت خوب, ماشاء اللہ. میرا ایک سوال یہ ہے جی کہ آج کل نئے نوٹوں کا جو کاروبار ہو رہا ہے, جو بینکوں کے ملازم بھی لا کے بازار میں بیچ رہے ہیں, اگر 10,000 کے نوٹ ہوتے ہیں تو 12,000 میں بیچتے ہیں. اچھا اچھا اچھا. وہی 12,000 کے نوٹ بازار کے دکاندار لے کر وہ 13,000 میں بیچتے ہیں اور اس کے ساتھ وہ دوسرا کاروبار بھی کرتے ہیں. تو آیا شریعتاً یہ جائز ہے یا نہیں, یا وہ پیسہ کسی
نیک کام میں, مسجد کے فنڈ میں یا اپنی حلال روزی کے لیے وہ استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ بہت خوب, بہت شکریہ آپ کے سوال کرنے کا. میں ابھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں سوال آپ کا بڑھاتے ہیں مفتی صاحب کی خدمت میں. سنی لیا ہے مفتی صاحب, کیا ارشاد فرماتے ہیں یہ جو ٹرانزیکشن ہے اس کے بارے میں؟ نوٹ کے بدلے نوٹ کا کام کرنا ایک شرط کے ساتھ جائز ہے. ایک شرط کے ساتھ جائز ہے. اچھا, وہ کیا؟ اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ ادھار نہ ہو. ادھار نہیں کر سکتے اس میں؟ ادھار نہ ہو. اچھا اچھا اچھا. آپ نے جو ہے وہ پیسے دیے اور پیسے لیے, دونوں طرف سے کیش و کیش, اسی وقت نقد و نقد ہو جائے. اچھا اچھا اچھا. تو نوٹ کے بدلے نوٹ خرید سکتے ہیں, 10 کی جگہ 12 میں بھی خرید سکتے ہیں. اچھا, اچھا, یہ جائز ہے. لیکن اگر کسی بھی طرف سے ادھار ہو گیا تو پھر یہ جائز نہیں ہوگا. اچھا, مطلب اگر میں ابھی 10,000 کے جو ہے نوٹ نئے لیتا ہوں اور 12,000 کے پرانی دیتا ہوں تو یہ اگر نقد و نقد ہو رہا ہے تو یہ دونوں طرف سے ادائیگیاں ہو گئیں اسی وقت. جی جی, سودا جب ہوا اسی وقت ادائیگی ہو گئی. ٹھیک ہے, دونوں ہلے بھی نہیں. صحیح ہے. مطلب ہلنے سے مراد یہ کہ چلے نہ گئے دکان سے, صحیح ہے, اسی وقت ہو گئی تو یہ جائز ہے. صحیح ہے. اگر ادھار ہوا ہے 2 دن بعد, یہ سود 5 ہو دن جائے بعد, گا. اگر ادھار ہوا تو سود ہو جائے گا. ٹھیک ہے. مفتی صاحب, آپ کو پہلے تو حیدرآباد آمد پر دل کی گہرائیوں سے مبارک. میرا تعلق اناج کے شعبے سے ہے. حاجی ہارون میرا نام ہے, میں اناج منڈی کا ایک عہدیدار ہوں. میرا آپ سے سر پہلا سوال یہ ہے کہ ہمارے جو مال ہیں حالات اور واقعات کے حساب سے جو کراچی سے یا پورے پاکستان سے کہیں سے بھی لوڈنگ ہوتے ہیں اس کی ہم اپنی انشورٹ پوری کروا لیتے ہیں, مالوں کی انشورٹ کرواتے ہیں, اناج کی گلوں کی, کہ جب تک وہ ہمارے پاس حیدرآباد نہیں پہنچے گا تو یعنی ہمارا رسک کور رہے گا بقول ہمارے. اچھا, دوسرا سوال یہ کہ چاہے ہماری فیکٹریاں ہوں کوئی بھی, وہ پورے انشورڈ ہوتی ہیں, وہ انشورڈ کرانا چاہیے یا نہیں؟ میرا تیسرا سوال آپ سے یہ کہ ہمیں آرڈر یہی آتا ہے کہ جیسے اگر آپ دسمبر کی ڈیلیوری لیں گے فورن میں, آسٹریلیا میں, کینیڈا میں, تو آپ کو یہ ریٹ ملے گا, جنوری کا یہ ریٹ ملے گا. میرے حساب سے اس وہ فصل آئی نہیں ہوئی ہوتی, آنے والی فصل ہے یہ سودا کیسا ہے؟ اچھا, اور عام حالات میں ابھی تو خیر جدت آ گئی ہے کہ ہمیں سیمپل مل جاتے ہیں, اور اگر ایسے ہی اگر کوئی یہ کہے کہ فلانا مال آپ کے پاس آیا تھا, اب یہ مال اگر آپ کو چاہیے تو ہم اس ریٹ میں دے دیں گے, اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اچھا, مائک اپنے پاس رکھیں, 1 to 1 کریں گے, سوال زیادہ ہو گیا. دیکھیے, انشورنس تو جائز نہیں ہے, اور اس کا ایک حل لوگوں نے نکالا تھا. میں یہ آپ کے عرض کر رہا ہوں, تکافل کے نام سے بعض اسلامی بینکوں نے اس کا حل نکالا تھا. تو ہماری تکافل کمپنیوں سے بھی مختلف میٹنگ ہوئیں کہ بھئی آپ کا جو یہ حل ہے یہ کیا ہے, کس طریقے سے ہے. ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ اسلامی ضابطہ اور قانون پر پورا اترتا ہے یا نہیں اترتا. اس میں بھی ہمیں خامیاں نظر آئیں, اور ہم نے یہ دیکھا کہ وہ کمپنیاں بھی آپ سے مال لے کر سود پر ٹریڈنگ کر رہی ہوتی ہیں, اور باقاعدہ جو ہے وہ حقوق خریدتے ہیں اور ان کا جو ہے وہ سودی انشورنس کرواتے ہیں وہ لوگ. تو ہمیں اس پر اطمینان نہیں ہے, اس سسٹم پر بھی اطمینان نہیں ہے. ہمارے پاس ہمارا سسٹم موجود ہے, ہم نے ہوم ورک کیا ہوا ہے. کوئی بھی کمپنی ہم سے پلان لے لے اور اس کے مطابق کمپنی کھڑی کر لے, ہم فتویٰ دیں گے کہ یہ جائز ہے. ہم کوئی کمپنی نہیں کھول رہے, کوئی کمیشن نہیں چاہیے ہمیں, ہمارے پاس صرف پلان ہے. اس پلان کے مطابق کوئی بھی کمپنی چلائے گا, تکافل کمپنی, تو ہم کہیں گے یہ جائز ہے, کیونکہ اس سے ہم مطمئن ہیں اور اس کی شرائط و ضوابط شریعت کے مطابق ہے. اس کے علاوہ کوئی چلائے گا تو ہم اس کے حق میں فتویٰ نہیں دے سکتے. دوسرا سوال کیا تھا آپ کا؟ جی, ایک تو مفتی صاحب یہ تھا کہ وہ ڈیل ہوتی ہے تو دسمبر میں ریٹ یہ ملتا ہے, دسمبر کا یہ ریٹ ہے, جنوری کا یہ ریٹ ہے, فوراً جو ہے ٹریڈنگ کر رہی ہیں. آپ مال بیچ رہے ہیں,
बाहर मंगवा रहे हैं, फॉरेन से खरीद कर रहे हैं। अभी जून का महीना है, वो हमसे कहते हैं कि आपको नवंबर में ये रेट, यानी जनवरी का अगर आप लेंगे तो ये रेट। अभी हमारे हिसाब से बकौल मेरे तजिया कह रहा है कि ये फसल अभी वहाँ पे भी ऑस्ट्रेलिया कनाडा में भी नहीं आई है, लेकिन वो फॉरवर्ड सौदे बेचते हैं कि आपको जनवरी की डिलीवरी ये भाव मिल जाएगी। देखिए, फॉरवर्ड सौदों के अंदर इस्लाम की जो तालीमात हैं वो ये हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, हदीस पाक है, उस सौदे से कि बंदा कोई माल बेचे और उसकी मिल्कियत में वो हो ही ना, उससे मना फरमाया। और एक चीज़ में इजाज़त दी आपने, फॉरवर्ड सौदों में एक चीज़ में इजाज़त दी कि वो सौदा बेसलम के तौर पर हो। सलम क्या होता है? फॉरवर्ड सौदे को की सूरत है, शक्ल है, बेसलम। मतलब इस्लाम कारोबार बंद थोड़ी करना चाहता है, कारोबार में निखार और खूबसूरती पैदा करना चाहता है और हलाल तरीके से लोगों को माल मिले, ये चाहता है। बेसलम ये है कि 1 महीने से कम का उधार ना हो, पहली शर्त। दूसरी शर्त ये, जो माल आप खरीद रहे हैं वो मार्केट से नापेद ना हो गया हो। जैसे इस वक्त मार्केट में कहीं भी आपको आम नहीं मिलेगा, अगर आप इस वक्त आम का सौदा करें तो ये नहीं हो सकता। गंदम की फसल नहीं है, गंदम मार्केट में अवेलेबल है। मिर्ची की फसल नहीं है, मिर्ची मार्केट में अवेलेबल है। तो जो दूसरी शर्त यह है कि वो सौदा जो आप फॉरवर्ड कर रहे हैं, पहली शर्त यह कि 1 महीने से ज़्यादा का उधार हो। दूसरी शर्त यह है कि वो फसल मार्केट में मौजूद हो, दुकानों में पाई जाती हो, ये ना हो कि बिल्कुल है ही नहीं। इस तरीके से इसकी 12 से 13 शराइत आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान अली रहमतुर रहमान ने फतावा रज़िया शरीफ में बयान की है। तो उनके वो इतनी मुश्किल नहीं है। दूसरी जो शर्तें वो बहुत आसान है। मिसाल के तौर पर आप क्या ले रहे हैं, उसका वज़न कितना हो, आपने जो कीमत तय की है उसका पता होना चाहिए कि वो इतनी होगी। ये बाकी शराइत इस तरह की हैं, आसान है। ये 2 ज़रा मुश्किल शराइत है, इनका लिहाज खास तौर पर रखा जाए और बकिया शराइत का रखा जाए तो फॉरवर्ड सौदे हो सकते हैं अनाज के अंदर, इसकी गुंजाइश है, वरना नहीं हो सकता। आपने जो का पूछा था ना, नहीं जो मंगवाते हैं नहीं, इन्होंने कोई भी आइटम, तो देखिए गले में तो अक्सर आइटम मार्केट में मौजूद होती हैं। ऐसा नहीं है कि जनाब मार्केट से बिल्कुल ही ख़त्म हो गई, दाल कभी ख़त्म नहीं होती, शार्ट हो जाना और है, ख़त्म नहीं, गला कभी ख़त्म नहीं होता मार्केट से। तो पहली शर्त यानी दूसरी जो शर्त है उसका पूरा करना बहुत आसान है। अब पहली शर्त का ख्याल रखा जाए और बकिया शराइत क्या है वो किसी किताब से पढ़ ली जाए। ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मोहम्मद आदम चौहान मेरा नाम है। मार्केट में चावल की दुकान है मेरी। एक तो भाई ने अभी सवाल किया था, उसी से रिलेटेड है कि एक चीज़ 10,000 की है और उसको 3 महीने के उधार पे 12,000 की बेच देते हैं, सही है वो? मेरा उसमें थोड़ा सा ये मालूमात करना चाहता हूँ कि 10,000 की 12,000 की बेची है उसने, अगर उसके पास 3 महीने के उधार पे 2 महीने बाद या 1 महीने बाद उसके पास पैसे हो जाते हैं तो क्या वो उससे कम करवा सकता है? फिर 12,000 की चीज़ को 11,000 में या 10,500 में करवा सकता है, क्या जायज़ है? दूसरा मेरा सवाल ये है कि आजकल पैकिंग बहुत ज़्यादा हो रही हैं, ठीक है ना। एक आदमी अपना कोई ब्रांड बनाता है, मार्केट में लॉन्च करता है, उसमें मेहनत करता है, जब वो चलने लगता है तो हमारे यहाँ पे ये हो गया है कि उसके ब्रांड की नकल करते हैं या उसके ब्रांड के डब्बे या थैले मार्केट से खरीद कर अपना माल डाल देते हैं या उसी ब्रांड के अंदर 2-3 किस्म के और माल बनाकर मार्केट में फ़रोख्त कर देते हैं। तो ये उनका ये अमल कैसा है? और तीसरा, हमारी मार्केट के अंदर एक बहुत ज़्यादा वो हो गया है कि हम जो माल बेचते हैं, हालांकि कांटे हम सबकी दुकान के ऊपर होते हैं, लेकिन किसी कट्टे में 200 ग्राम कम है, किसी में 300 ग्राम कम है, किसी में 500 ग्राम कम है। हमने एक वो बना लिया है कि जनाब ये 50 ही किलो का कट्टा है, हम 50 किलो में ही देंगे और 50 किलो के पैसे लेंगे। अभी इतना ज़्यादा ये हो गया है कि दोनों पार्टियां उसके अंदर जो है हुज्जत नहीं करती हैं, आधा किलो कम भी लेके जा रहा है और पैसे 50 किलो के दे रहा हूँ। तो हमारा ये अमल कैसा है, इसको कैसे दुरुस्त करेंगे हम?
بہت خوب. جہاں ماشاء تک اللہ. پہلے سوال کا تعلق ہے تو چاروں آئمہ، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اس بات پر متفق ہیں کہ سودا ہونے کے بعد 4 مہینے کی 6 مہینے کی ادھار ہو گئی اور اب مال خریدنے والا ڈیلیوری پہلے کر رہا ہے، مطلب پیسے پہلے دے رہا ہے، اور اس کے بدلے میں وہ یہ چاہتا ہے کہ پیسے کم کر دیے جائیں. تو چاروں ائمہ اس پر متفق ہیں کہ یہ سودا سود کا سودا ہوگا. ٹھیک ہے، اس کے اوپر ایک بوجھ تھا جو اس نے دینا تھا، تو اس کے پاس پیسے آ گئے تو دے دے جلدی سے، دیر نہ کرے، ہو سکتا ہے خرچ ہو جائیں. 100 معاملات ہیں، کوئی اور اخراجات نکل آئیں. تو سوچ تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ کسی کا بوجھ ہمارے اوپر ہے، ہم جلدی سے جلدی بری ذمہ ہو جائیں. تو اب سوچ یہ ہوتی کہ نہیں، ابھی تو 4 مہینے ہوئے ہیں، 2 مہینے پڑے، 2 مہینے میں انویسٹ کروں گا تو اتنا اور کما لوں گا، تو جب میں اس کو واپس کر رہا ہوں تو اس سے کیوں نہ نفع مانگوں. پھر آپ اس کو انویسٹ کر کے کما لیں گے، آپ کو حق ہے، صحیح. آپ کمائیں بھلے، ٹھیک ہے، وہ طریقہ ٹھیک ہوگا. ٹھیک ہوگا. صحیح ہے. لیکن اگر آپ اس سے پیسے واپس لیں گے تو ٹائم اور پیریڈ کے لیں گے کہ میرا ٹائم اور پیریڈ لمبا تھا، وہ اب چھوٹا ہو گیا، لہذا اس ٹائم کے مجھے پیسے دو، تو یہ سود ہو جائے گا. اوکے. تو رضاکارانہ طور پر وہ دے، خوش دلی سے دے، اور یہ نیت کر لے کہ شریعت اجازت نہیں دیتی، میں نفع کا مطالبہ کروں گا ہی نہیں، ثواب بھی ملے گا. ماشاء اللہ. اچھا، دوسرا سوال آپ کا برانڈ کے حوالے سے تھا. جی. یہ ایک بڑا وسیع سوال ہے. اس لیے وسیع سوال ہے کہ برانڈ جو ہے اس کو ہمارے گورنمنٹ کے ادارے ریگولیٹ کرتے ہیں. اگر آپ کی برانڈ کوئی اور چلا رہا ہے تو آپ قانونی چارہ جوئی کا حق رکھتے ہیں، لیکن چور بہت سمجھدار ہوتے ہیں. وہ ABC کے فرق سے، کسی لاحقے کے فرق سے، مطلب کسی کی جیلانی برانڈ ہے تو وہ لکھ لیں گے جیلانی قادری چھوٹا سا لکھ دیں گے، ٹھیک ہے نا، اسی ڈیزائن میں بڑا سا لکھ تو دیں گے. فرق ہو گیا جناب اس کے اندر. کوئی اور لاحقہ ملا لیں گے. صحیح ہے. تو کوئی اگر لاحقہ ملا لیتا ہے یا اپنا برانڈ رجسٹر کروا لیتا ہے اس کا حق ہے. مارکیٹ ایک اوپن فورم ہے. بھائی آپ کے ہاں تو دکانیں کم ہیں. لاہور میں ہم لوگ گئے تو وہاں کسی نے مجھے بتایا کہ یہاں کی مارکیٹ کے اندر، اشرا مارکیٹ تھی کوئی اور تھی، 16,000 کپڑے کی دکانیں ایک مارکیٹ میں. تو اب کوئی بولے کوئی اس میں دکانیں نہ کھولے آ کر، یہ سوچ نہیں ہو سکتی. ہاں، کسی شخص کے نام سے برانڈ چلانا، اب کسی کی مثال کے طور پر غوثیہ برانڈ ہے، اب وہی نام چھپوانا، وہی پیکنگ چھپوانا، اسی کی طرح تھیلی کا ڈیزائن بنوانا، یہ دھوکہ ہے. یہ قانوناً بھی جائز نہیں ہے اور شرعاً بھی جائز نہیں ہے. اس میں دھوکہ دہی ہے. لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے کہ جناب یہ مال اچھی کوالٹی کا ہے، تو اس برانڈ کے بنانے کا مطلب یہ کہ یہ بھی مال اسی کوالٹی کا ہے، حالانکہ وہ گھٹیا کوالٹی کا ہوتا ہے. تو یہ لوکلی طور پر ہی برانڈ بنائے جاتے ہیں، اور آپ کی مارکیٹ میں ملٹی نیشنل کمپنیوں کے بھی جعلی برانڈ بنائے جاتے ہیں. تو یہ بھی دھوکہ ہے. اب ایک گاہک آتا ہے، وہ جناب 15 روپے مہنگی چیز خریدتا ہے کہ یہ معیاری کمپنی کی ہوگی، مجھے ایک جناب یہ گھی ہے یا آئل ہے، یہ جو صحت کے تقاضے اس کے مطابق بن کر آیا ہوگا. صحیح ہے. اور پتہ چلا کہ جناب وہ بھٹی میں پیچھے بھٹی میں جو ہے وہ تیار ہو کر آ رہا ہے چربی کے ساتھ، کوئی وہی نہیں ہے، تیزاب اس کے اندر ڈلا ہوا ہے، 100 چیزیں ڈلی ہوئی ہیں، تو دھوکہ ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. تیسرا سوال بھی تھا شاید وزن کے حوالے سے، کٹے کے وزن کے حوالے سے، چند گرام کا. دیکھیے وزن کے اندر تو یہی ہے کہ فرد سے معاشرہ بنتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے، کبھی بھی اجتماعی تبدیلی نہیں آتی. دعوت اسلامی کی مثال ہمارے سامنے ہے. ماشاء اللہ. ایک شعور بیدار ہوا ہے اور آپ آج اس فورم پر حلال و حرام کے متعلق سیکھنے جمع ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. تو ایک
اس کے پیچھے 30 سالہ محنت اور کوشش ہے. فرد بدلا، ایک گھر سے بدلا، دوسرے گھر سے بدلا، تیسرے گھر سے بدلا، تو ایک نکھار آیا، ایک بہتری آئی، ایک نوجوان نسل کو جو اچھی راہ ملی. تو آپ اس کا التزام کریں کہ آپ پورا دیں. کوئی آپ کو 49 کلو دے رہا ہے اور آپ راضی ہو جاتے ہیں تو آپ کا حق ہے یہ بھی. یہ آپ کا حق ہے کہ آپ کہیں گے نہیں 49 میں 50 ہی لوں گا. اب اگر وہ نہیں دیتا تو وہ گناہ گار ہوگا. یا تو وہ 49 کے پیسے لے یا پھر 50 پورے دے. لیکن آپ اگر کرتے ہیں تو آپ 50 پورے تول کر دیں، 50 آپ لے لیں. یا وہ ہیں 49 اور آپ 50 کے حساب سے پیسے ڈیوائڈ کر لیتے ہیں، تو یہ آپ کی ایک باہمی انڈرسٹینڈنگ کے تحت جائز ہو جائے گا. اب ایسا ہوگا کہ مثال کے طور پر پہلے وہ 50 کلو جو ہے وہ 120 کے ریٹ سے پڑ رہا تھا، جب 49 مال ملا ہے تو پھر وہ 122 کے ریٹ پہ پڑ جائے گا آپ کو. تو گویا کہ آپ نے مال اب مہنگا خریدا ہے جب آپ دونوں راضی ہیں. ورنہ حق ہے خریدنے والے کو کہ وہ اس بات کا تقاضا کرے کہ مجھے مال پورا چاہیے. ٹھیک. اور یہ بھی ٹرینڈ ہونا چاہیے کہ ہم پورا دیں، صحیح، تاکہ کسی کو شکوہ اگر سودے کے حوالے سے، آسانی کے حوالے سے کہ اتنی ساری ٹریڈنگ ہے، اتنے سارے کٹے ہیں، کون تولے، کون یہ کرے، ٹھیک ہے گنے دے دیے، وہاں سے گنے ٹرک سے اتار لیے، تو اس میں کچھ یعنی ترکیب ہو سکتی ہے. پچھلی بہت ساری قومیں ماپ تول میں کمی کی وجہ سے ہلاک ہوئی ہیں. تو اس میں تو مطلب کہ یہ سمجھیں کہ بنیادی حقوق ہیں. اچھا. جس طریقے سے آپ کسی کے بنیادی حقوق نہیں چھین سکتے، تو یہ تجارت کرنے والوں سے آپ کیسے چھین سکتے ہیں کہ تول ہی نہ کریں. وہ تول کریں، وہ شریعت حکم دیتی ہے تول کریں، تول کر کے مال خریدیں، تول کر کے بیچیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیراً و احسن الجزا. سلسلے کا تو ظاہر ہے وقت ختم ہو گیا. تاجر اسلامی بھائی مارکیٹ میں دیکھ رہا ہوں حال وہ وہاں تک بھرا ہوا ہے، تو ان سے مزید سوالات لیں گے. آپ ہمارے اس مدنی چینل کے ساتھ ساتھ رہیے گا. اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ تعالیٰ اسی مارکیٹ کے اسلامی بھائی انہی کے سوالات اور مفتی صاحب کے جوابات اور ہماری انسائٹ انشاءاللہ تعالیٰ فردر ڈیولپ ہوگی. جزاکم اللہ خیراً و احسن الجزا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک. رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا، دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے